بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ گزشتہ درس میں غزوہ احد کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا اور اس کے آخر کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اس کو آج مکمل کر کے آیات کا ٹرانسلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی بن حرب نے خود آزاد ہونے کے لیے شہید کر دیا تھا۔ جب وہ شہید ہوئے تو ہندہ جو عتبہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی زوجہ تھی، چونکہ ہندہ کے والد عتبہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے، تو اس کے دل میں ایک انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی نعش زمین پر ہے، تو وہ آئی اور اس نے آنے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، پیٹ پھاڑا، کلیجہ نکالا، ناک کان جو ہے نا وہ کاٹے اور کلیجہ نکال کر چبایا، لیکن وہ نگل نہیں سکی، پھر باہر اس نے اگل دیا۔ اس حد تک وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے ان کے اعضاء کا ہار بنایا، ایک رسی میں پرو کر اس کو اپنے گلے میں پہنا، اور دیگر مسلمانوں کے بھی جو اعضاء تھے جن کو کاٹے گیا تھا ان کو اس نے ہار بنا کر گلے کے اندر پہنا۔ اور پھر بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق بھی دی، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو ہندہ کے گھر میں داخل ہو اس کو امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو امن ہے۔ اس طرح آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی تھی، بل اس وقت تک کہ مسلمان نہیں تھے تو یہ سارے کام ہوئے۔ اسی غزوے میں حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، انہوں نے بڑی جانثاری کے ساتھ اور بڑی ہی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ احد کا دن تو سارا کا سارا وہ طلحہ کا تھا، یعنی انہوں نے اتنی جو ہے وہ بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا کہ جب آپ علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیر لیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، تو چند صحابہ آپ کے ارد گرد رہ گئے تھے، تو دشمن آپ پر حملہ کرتا تھا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ صحابہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے سینوں پر تیر کھاتے تھے لیکن پیغمبر کو آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ تو حضرت طلحہ کا جو ہاتھ ہے جس سے وہ ڈھال کے ذریعے تیروں کو روک رہے تھے، وہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اور بعد میں صحابہ نے وہ ہاتھ دیکھا کہ وہ شل ہو چکا تھا۔ ایک صاحب حضرت قتادہ ابن النعمان، وہ بھی انہی لوگوں میں تھے، جانثاران میں تھے جو آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ ایک تیر آ کر ان کی آنکھ پر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا، آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر اس کے اللہ کے رسول یہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ آپ نے وہ ڈھیلا اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور ان کے اس آنکھ کے سوراخ پر رکھا، اس پر ہاتھ پھیر دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی اور اس کی نگاہ اس سے زیادہ تیز ہو گئی، بالکل صحیح ہو گئی، زخم اس کا ختم ہو گیا۔ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ حضرت سعد بن الربیع ایک انصاری صحابی ہیں، جب جنگ ختم ہو گئی، کفار جو ہے ایک طرف ہو گئے، مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور کچھ زخمی بھی تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ذرا سعد بن الربیع کا حال معلوم کر کے آؤ، اس کا کیا حال ہے۔ تو کچھ صحابہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، آپ نے فرمایا جب وہ مل جائے تو پوچھنا کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہوئے گئے تو ایک جگہ وہ زخمی تھے اور ان کے جسم پر 70 سے زائد تلوار اور تیر کے زخم موجود تھے۔ تو جا کر انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے تم کو سلام کہا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ تم کیسا پا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو، میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور پھر کہا کہ انصار کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر تم میں سے کسی کی آنکھ وہ دیکھنے والی ہو، یعنی وہ زندہ ہو، اور پیغمبر علیہ السلام کو کوئی تکلیف، کوئی آنچ پہنچ جائے تو کل قیامت میں تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یعنی پیغمبر کی ناموس پر، آپ کے تحفظ میں جان کی بازی لگا دینا، لیکن ان کی اوپر آنچ نہ آنے دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کل قیامت میں تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ شہادت کے وقت بھی یہ پیغام لے کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ دو صحابی تھے، جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ ہم دعا کریں گے
میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا۔ تو دونوں جو ہے نا وہ میدان کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے پہلے دعا شروع کی اور دعا میں یہ ہوا کہ اللہ آج میرا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے کرانا جو بہت طاقتور ہو، بڑا مضبوط و بہادر ہو، اور میں اس سے قتال کروں تیری خاطر اور وہ مجھ سے لڑے۔ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے، پھر میں اس پر غالب آ جاؤں، میں اس کو قتل کر دوں، اس کا مال میں چھین لوں۔ عبداللہ بن جحش نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد انہوں نے دعا شروع کی کہ اے اللہ آج میرا واسطہ ایک ایسے دشمن سے پڑے، میں یہ دعا کرتا ہوں آپ سے کہ بہت طاقتور ہو اور بڑا جو ہے وہ بہادر ہو، اور مجھ سے وہ لڑے اور میں آپ کی خاطر اس سے لڑوں۔ کچھ دیر تک ہم مقابلہ کرتے رہیں، پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے، مجھے شہید کر دے، اور اس کے بعد میرے اعضاء کو کاٹے، ناک کان کاٹے، میرے پیٹ کو پھاڑے، میرے سینے کو چاک کرے، اور پھر میں جب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو آپ فرمائیں کہ تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا، ایسا کیسے ہوا ہے؟ تو میں کہوں اللہ یہ میں نے آپ کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، یہ آپ کے دین کی خاطر یہ ہوا ہے، اور اللہ آپ کہیں تو نے سچ کہا ہے۔ یہ دعا کی، ان کا آمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ اللہ نے دونوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اس دن حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقابلہ ایک مشہور بہادر سے ہوا، کچھ دیر تک لڑتے رہے، مقابلہ ہوتا رہا، بالآخر حضرت سعد اس پر غالب آ گئے، قتل کر دیا، اس کا مال بھی انہوں نے غنیمت بنا لیا، چھین لیا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش کا مقابلہ بھی ایک دشمن سے ہوا، وہ بھی بڑا طاقتور تھا، دونوں کچھ دیر تک لڑتے رہے، بالآخر دشمن نے ان کو شہید کر دیا اور ان کے اعضاء کو کاٹا۔ تو بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ایک دعا تو قبول ہو گئی، ہمیں امید ہے کہ دوسری بھی قبول ہو گئی ہوگی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی ہوگی، اللہ نے فرمایا ہوگا یہ مسئلہ ایسا کیوں ہوا ہے، انہوں نے عرض کیا ہوگا کہ اللہ آپ کے دین کی خاطر آپ کے لیے ہوا ہے، میں نے سب کچھ میں نے قربان کیا، اللہ نے فرمایا ہوگا تو انہوں نے سچ کہا، یہ بھی اللہ نے ضرور دعا قبول کر لی ہوگی۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جحش کو کہتے تھے مجدع فی اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جس کے ناک کان اعضاء کو کاٹا گیا، یہ وہ صحابی تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، آپ حضرت والسلام زخمی بھی تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، حضرت فاطمہ الزہرا وہ تشریف لائیں اور آ کر دیکھا کہ آپ زخمی ہیں، تو حضرت علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے آپ کے زخم مبارک کو دھونے کے لیے، انہوں نے اس کو زخم کو دھویا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کر آپ کی مرہم پٹی کی، لیکن خون بند نہیں ہوتا تھا، خون جاری تھا، تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو جلایا، اس کی راکھ اس زخم پر رکھی، اس سے وہ خون تھم گیا۔ اور پھر آپ حضرت والسلام کو صحابہ کرام ایک اوپر پہاڑ پہ جگہ تھی، وہاں لے گئے، وہاں جا کر آپ آرام فرما ہو گئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ کچھ ہو گئے۔ ابو سفیان جو ہے وہ واپس جا رہا تھا، تو وہ اس پہاڑ کے قریب آیا، اس نے آ کر آواز دی افی القوم محمد، کہ لوگوں میں محمد ہے، 3 دفعہ کہا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا جواب مت دینا، خاموش رہو۔ آواز سن رہے تھے لیکن جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ان لوگوں میں ابن ابی قحافہ ابو بکر موجود ہے؟ 3 دفعہ کہا، آپ نے کہا جواب مت دینا۔ پھر اس نے کہا کہ افی القوم ابن الخطاب، عمر بن الخطاب ہے کہ ان لوگوں میں؟ یہ بھی 3 دفعہ کہا، آپ نے فرمایا جواب مت دو، سب خاموش رہے۔ پھر اس نے ساتھیوں سے کہا اس موقع پر کہ یہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، ہم نے سب کو قتل کر دیا، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر کو سن کر تو بڑا طیش آیا، انہوں نے فوراً چیخ کر کہا بےتاب ہو کر، اے اللہ کے دشمن، یہ سب زندہ ہیں، اللہ نے ان سب کو باقی رکھا ہے، اور تجھے غم میں ڈالنے والے اسباب اللہ نے باقی رکھے۔ تو اس نے پھر اس کے بعد کہا اعلو حبل اعلو حبل، یہ نعرہ لگایا۔ حبل ایک ان کا بڑا بت تھا جس کو وہ خانہ کعبے کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ حبل کا دین بلند ہو، اور حبل جو ہے بلند ہو، اس کے لیے ایک اس نے دعائیہ کلمہ کہا۔ آپ نے تو عمر سے فرمایا اس کو جواب دو، اللہ اعلی و اجل۔ تو اعلو حبل کے جواب میں کہا کہ اللہ اعلی و اجل۔ پھر اس نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے تو عزا ہے، عزا بھی ان کے بت کا نام ہے، عزتیں ہیں، تمہارے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تم قوم کے لوگوں میں دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوا ہے، ناک کان کاٹے گئے ہیں، تو میں نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ میں نے منع کیا، نہ میں اس سے راضی ہوں، نہ میں اس سے ناخوش ہوں، یہ بات کہی۔
اور پھر کہا کہ یوم بیوم بدر، یہ جو ہے وہ بدر کے دن کا بدلہ ہے، یہ اس کے برابر ہو گیا. اور کہا کہ الحرب سجال، لڑائی تو ڈول کی مانند ہے، جیسے ڈول کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا ہے، ایسی لڑائی میں کبھی ایک فتح یاب ہوتا ہے کبھی دوسرا فتح یاب ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے چیخ کر کہا کہ لڑائی جو ہے ہماری تمہارے درمیان جو ہوئی تو وہ بدر کا دن اور یہ احد کا دونوں برابر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مقتولین جو احد میں شہید ہوئے وہ تو جنت میں ہیں، اور تمہارے مقتولین جو بدر میں مارے گئے تھے وہ سب جہنم میں ہیں، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے تمہارے مقتولین برابر نہیں ہیں. پھر اس نے کہا کہ ہمارا تمہارا جو ہے وعدہ ہے اگلے سال بدر ہی میں ہم دوبارہ مقابلے کے لیے آئیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے. کہ حضرت عمر کو اس نے پھر قریب بلایا اور کہا نیچے آؤ. حضرت عمر گئے نیچے. اس نے کہا اے عمر سچ سچ بتاؤ کیا محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اس نے کہا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ اس وقت تمہاری بات سن رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تم کو ابن قمیہ سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں، تم نے سچ کہا. حالانکہ اس وقت وہ دشمن تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم کی صداقت کا اس نے اعلان کیا. اس نے کہا آپ سچے ہیں. اور ابن قمیہ یہ وہ تھا جس نے آپ علیہ السلام کے چہرے انور پتھر مارا تھا اور آپ کو پتھر لگا تھا، اس سے آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا. اور جو آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کے حلقے آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانت مبارک سے اس کو کھینچا تو آپ کے دانت گر گئے اور پھر خود کی وہ کڑیاں باہر نکلیں، لیکن ان کے دانت جو ہے وہ گر گئے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ان دانتوں گرنے کے بعد ان کا حسن اور بڑھ گیا. حالانکہ دانت گرنے کے بعد انسان کا چہرہ کچھ بدنما سا لگتا ہے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کے تحفظ کی خاطر قربان ہوا تھا، اللہ نے اس کو چار چاند لگا دی، اس کا اور حسن بڑھ گیا. تو اس طرح بہرحال یہ جنگ جو ہے وہ اختتام کو پہنچی. اس آیت میں اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ یاد کرو جب آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں کے پاس سے، حضرت صدیقہ عائشہ کے حجرے سے آپ نکلے تھے، تو وہ مومنوں کو بٹھا رہے تھے مقاعد القتال، قتال کی جگہوں میں، یعنی مورچوں میں بٹھا رہے تھے. اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جب دو طائفوں نے تم میں سے ارادہ کیا تھا کہ بزدلی دکھائیں، یہ دو جماعتیں تھیں بنو سلمہ اور بنو حارثہ. یہ دو جو ہے وہ انصار کے قبیلے تھے. جب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو ہے احد کے قریب پہنچ کر اپنی جماعت کو لے کر علیحدہ ہوا تو ان کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں. لیکن یہ تو پکے مومن تھے، وہ تو منافق تھے، لیکن ان کے پیر ڈگمگائے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہمارے ذہن میں خیال کیوں آ رہا ہے، اللہ کے نبی وہ تو موجود ہیں میدان میں، ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، ہم کیوں واپس جائیں؟ تو پھر اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی اور وہ پھر واپس نہیں گئے، وہ جنگ میں شریک رہے. تو اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا مددگار تھا. اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم اخذل من خذل دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.